اور توبہ سے مراد یہ کہ وہ ظاہر اسلام قبول کرے گا، اور جو دیگر معاملات ہیں باقی رہے ماضی کے اعمال تو وہ تو ختم، کیونکہ ایک کفر سے سارے کے سارے ماضی کے اعمال ختم۔ اب ظاہر بات ہے کہ بسرن و اعمال کرے گا، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں، اس کے احکامات ہیں، فقہ کی کتابوں میں ہیں اور کتب میں بکھرے ہوئے ہیں معاملات۔ یہاں چونکہ اس کا محل نہیں ہے، اور بسبیل تذکرہ یہاں پہ چونکہ بحثیں چھڑ رہی ہیں اور یہ بحثیں آ رہی ہیں، اس لیے ان پر یعنی ان کا موقع آتے ہی بات ہوگی بھی تفصیل کے ساتھ۔ تو جہاں تک مرتد کا معاملہ ہے، جب وہ مرے گا اور بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر اسلام قبول کیے ہوئے مرے گا تو پھر یہ کہیں گے وہ کافر گیا۔ لیکن اگر اس نے زندگی میں کبھی توبہ کر لی اور اپنے معاملات سے یعنی تائب ہو کر کے اس نے اور اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنا لیا، تو پھر تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ ظاہر مسلمان تو وہ ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ مرتد ہو گیا تھا بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ اسے اسلام سے خارج نہیں کریں گے اسلام دوبارہ قبول کرنے کے بعد۔ اب ایک شخص اگر بار بار یہی عمل کرے تو اس کے متعلق تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو طے شدہ مسئلہ ہے کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، پھر ان کی ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی ان کا جو معاملہ ہے وہ معتبر نہیں کہ بار بار توبہ کرتے رہیں، بار بار مرتد ہوتے رہیں، اپنے مفادات کے لیے مرتد ہوتے رہیں، مفاد حاصل کرتے ہی توبہ کر لیں، تو ایسا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جہاں یہ معاملہ ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یعنی جو کافر ہیں شیطان ان کا والی ہے، مومنین کا والی تو اللہ ہے۔ یہ کام بآسانی ہو جاتا ہے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن ان کا والی شیطان ہے، وہ بھی کہیں تو لے کے جائے گا ان کو، تو ان کو جہاں وہ لے کے جا رہا ہے وہ تاریکی ہے۔ اب یعنی یہ دو گروہ ہیں انسانوں کے، اور دونوں دو مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں، ایک جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جنت کی طرف آ رہا ہے، اور اجالے سے اندھیرے کی طرف جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انجام کار بھی تو کچھ ہے۔ اب دوسری آیت میں چونکہ اولئک اصحاب النار فرمایا گیا، تو پچھلی آیت میں اولئک اصحاب الجنہ نہیں فرمایا گیا، کیونکہ اللہ مومنین کا والی ہے، تو اب یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ جب مومنین کا وہ والی ہے، مومنین کا مددگار ہے، تو یقیناً ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ یہ اصحاب نار ہیں، وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب الجنہ چونکہ کامیاب لوگ ہیں، اس لیے یہاں صرف ناکام لوگوں کا ذکر فرمایا گیا، کامیاب کا ذکر نہیں فرمایا گیا، اس لیے کہ مومن کے لیے یہ بشارت ہی کافی ہے کہ اللہ ان کا والی ہے۔ یہ بشارت ان کے لیے بہت ہے۔ اب اگر ان کا والی ہے تو اس دنیا میں بھی والی ہے، قبر میں بھی والی ہے، اور حشر میں بھی والی ہوگا۔ یعنی مومن کو دنیا میں مومن رہنے کی وجہ سے قبر، حشر، برزخ سب جگہ اللہ کی حمایت حاصل ہوگی۔ تو اب وہ تو ہو گیا اصحاب الجنہ، اور اصحاب الجنت ہم الفائزون، وہ کامیاب ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے کافروں کا یہ ذرا مختلف ہے، اور ان کی چونکہ مذمت بیان کرنی مقصود ہے، تو جو مومنین کے مناقب ہیں اور جو بات مومن کے لیے بحیثیت بشارت ہے، اسے تو اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ اللہ مومنین کا والی ہے، ان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے۔
اتنا کافی ہے۔ کفار کا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تو اصحاب نار ہیں، یہ جائیں گے آگ میں۔ تو مومنین کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے، کفار کا معاملہ دوسرا ہے۔ کفار کی جو کہ مذمت مقصود ہے، اس لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کہاں ہوں گے، وہ اصحاب نار ہیں اور اسی میں رہیں گے، یعنی ہم فیہا خالدون فرما کے یہ بتا دیا کہ ان کی قسمت میں جنت کا تصور بھی ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے تو آگ خرید لی ہے اور یہ وہیں رہیں گے، یعنی ان کے مکانات میں گھٹن ہے، ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مومن کے لیے تو اتنی بشارت ہی بہت ہے یہ والی کہ اللہ رب العالمین ان کا والی ہو جائے۔ مومن تو اسی پر راضی رہتا ہے کہ اللہ اس کا والی ہے۔ یعنی دونوں جو حصے ہیں آیت کریمہ کے وہ بڑے کمال کے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، رہے کافر تو وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اب شیطان کی تعریف یا طاغوت کی تعریف لوگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے مختلف کی ہے، اور جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ کہا بھی ہے۔ اب قرآن مجید میں اگر طاغوت کا لفظ فرمایا گیا ہے تو اس طاغوت پر لوگوں نے اپنی اپنی تعویلات دی ہیں، حالانکہ یہ بڑی صاف سی بات ہے اور بڑی سیدھی بات ہے کہ طاغوت پر تعویلات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جو اس طرف رہنمائی کرتے ہو ادھر چلے جانا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ طاغوت سے مراد یہ ہے، کسی نے کہا طاغوت سے مراد وہ ہے، اور کسی کا زیادہ ہی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس نے طاغوت سے متعلق کوئی الگ ہی فتویٰ دے دیا۔ اس نے کہا صاحب جتنے لوگ یہ مزارات وغیرہ کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ سب معاذ اللہ جو ہیں طاغوت